بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواز شریف کے جارحانہ رویے کا جواب آ گیا ہے، سکور برابر ہو گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے یا محض عدالتی فیصلے سے پی ٹی آئی خوش ہے، عمران خان صاحب خوش ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، عدالتیں بھی آزاد ہو گئی ہیں، ججوں کی تعریفیں بھی شروع ہو گئی ہیں؟ کہانی کیا ہے؟ اور کہانی تو یہ بھی ہے کہ امریکی مدد بھی آن پہنچی ہے۔ وہ امریکی مدد کیسے آن پہنچی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے، پی اے سی کا چیئرمین کون بنے گا، اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے لیے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، کیا واقعی ان کی سنی گئی ہے؟ لیکن ان ساری باتوں سے اہم جو بات میں جہاں سے شروع کروں گا وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی لائیو ہم نے آج وہ دیکھی کاروائی، براہ راست کاروائی ٹیلی ویژن پہ تھی، اور کیا کمال کی کاروائی ہے۔ وہ جو رپورٹ بنی تھی کمیشن کی طرف سے، اور جو حکومتی بیانات اور جس طرح سے گول مول کر کے یوں سائیڈ پہ کیا جا رہا تھا اس کو، وہ سارا کچھ معاملے کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اور چیف جسٹس نے صاف ان کے باتوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ کہ ریجیکٹڈ، مطلب یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، ان کا مطلب مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ رپورٹ ریجیکٹڈ۔ اچھا، ایک تو انہوں نے بڑا ہی اہم پوائنٹ یہ کہا، انہوں نے کہا اگر ہمارا وہ جو فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ تھا اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی جیسے واقعات نہ ہوتے۔ اچھا، یہ وہ پوائنٹ ہے جو میرے جیسے لوگ بار بار کہتے ہیں کہ شدت پسندی اور دہشت گردی اور انتشار کی جو سیاست عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کر رہی ہے، یہ بالکل اسی سے لنک ہو رہا ہے۔ 9 مئی ظاہر ہے وہی۔ اچھا، عمران خان صاحب اس کو جو مرضی کہتے رہیں، وہ کبھی محسن نقوی صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، وہ فیض حمید یا سوری فیض حمید کو تو وہ کچھ نہیں کہتے، جنرل باجوہ کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں ڈال دیں، جو مرضی کریں، نواز شریف کو کہیں، شہباز شریف کے نام لگا دیں، پیپلز پارٹی کا نام لگا دیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے جو کچھ 9 مئی کو کیا تھا وہ وہی کچھ تھا جو فیض آباد دھرنے والی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ، یہ سارے کیس کے پیچھے ایک شخصیت ہے، اس کیس کو لے کے چلنے پہ اور جو ایک منطقی انجام کی طرف جانے کا جو امکان ہے، مجھے تو ابھی بھی صرف امکان ہی لگتا ہے، کیونکہ یہ ڈیڈ کیس پڑا ہوا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ آئے تو انہوں نے دوبارہ اٹھا لیا، اور پھر کمیشن، حکومت نے کمیشن بنا دیا کہ چلیں جی دوبارہ سے کمیشن بنا لیتے ہیں، اور کمیشن نے جس طرح سے گول مول کیا اور جس طرح سے ایون حکومتی نمائندوں، اس وقت کی حکومت کے نمائندوں کے جو بیانات ہیں، اچھا وہ بھی ڈاؤٹ فل سے ہیں، پتہ نہیں اصل کیا ہے۔ اب خیر جب یہ عدالتی کارروائی چل رہی ہے تو اب تو چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہوئی ہیں، لیکن پہلے تو یہی تھا کہ سب کلین چٹ، اور قاضی صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ ساری کارروائی سے لگتا یہ ہے کہ ایک شخص کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ ہے جنرل فیض حمید۔ اچھا، وہ آئی ایس آئی کا کیا مینڈیٹ تھا، ڈی جی سی کا کیا مینڈیٹ تھا، اور وہ کیوں تھے اور کیا تھا، اور بار بار ان سے کیسے کیا گیا اور انہیں بلایا تک نہیں گیا۔ اچھا، اسی کیس میں ابصار عالم صاحب ہیں جن کا یہ بیان تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے خود فون کیا تھا۔ اچھا، ٹرانسمیشن رکوانی ہے، کیا کرنا ہے، یہ ان کا مینڈیٹ تھا۔ امن و امان برقرار رکھنا ہے، لوگوں کی جان و مال بچانی ہے، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ سوال تو ہوگا پھر، سوال جتنے مرضی ہو جائیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ جنرل فیض حمید اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو اپنا اختیار سمجھتے تھے، اپنا بنیادی حق سمجھتے تھے کہ طاقت کے، ظاہر ہے طاقت کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، طاقت کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، تو فیض حمید سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، فیض حمید اکیلے نہیں تھے، بائی دا وے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیض حمید خود ہی اکیلے یہ سارے ڈیسیژن کر رہے ہوں؟ ان سے جو اوپر تھے اس وقت وہ بھی سارے یہی سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے مینیج کرنا ہے۔ اچھا، خبریں تو یہ بھی تھی کہ سارا کچھ کرایا جا رہا تھا، پھر اس سے اگر ہم دھرنوں کی بات کریں تو وہ پرانے ہم بھول جاتے ہیں۔ ظہیر الاسلام صاحب کی، جنرل ظہیر الاسلام کی ایک ٹیپ پکڑی گئی تھی، ریکارڈنگ پکڑی گئی تھی، آڈیو ریکارڈنگ، فون کال جو سنائی گئی تھی، جو بریگیڈیئر سیمسن کے حوالے سے کوٹ ہوتی ہے کہ راحل شریف کو سنائی گئی، جنرل راحل شریف نے جنرل ظہیر الاسلام کو بلا لیا، ان کے سامنے بھی سنائی گئی، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں۔ باجوہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اس تاریخ تک سیاسی مداخلت، اس تاریخ کے بعد ہم نے بند کر دی، ٹھیک ہے،
22 میں آ کے مگر جی اب ہم نے بند کر دی ہے مداخلت. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں ہم بہت مرتبہ سن چکے ہیں. جنرل فیض حمید کو کہ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. وہ جو کیس ہے نا کسی کی زمینوں پہ قبضہ اور گھر پہ حملہ, بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور اغوا برائے تاوان ٹائپ الزامات, یہ ساری چیزیں, بہت سارے کیسز موجود ہیں. لیکن کیا واقعی جنرل فیض حمید کو کوئی ہاتھ لگا سکے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں اور ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزوں میں کوشش ان کی جو نیت ہوگی, نیتوں پہ تو خیر بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں, ہر ایک کی نیت, ہم نیتوں کو جج نہیں کر سکتے, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ اس کیس کا کوئی نتیجہ چاہتے ہیں. اور بطور جج ظاہر ہے جو کیسز آ جائیں سامنے ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے, تو شاید کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکل آئے. فیض حمید صاحب کو بلایا نہیں گیا, ان کے کہنے پر ان کا صرف بیان ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں کی, میں نے کچھ نہیں کیا, اور ابصار عالم سے آن اوتھ لیا گیا, ان سے حلفیہ بیان لیا گیا کہ یہ باتیں ہیں ساری, اور پھر بھی ان کی بات نہیں مانی گئی. تو وہ کہتے ہیں نا بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی, تو اب یہ دور تلک جا رہی ہے. بار بار اس کو کوشش ہوتی ہے کہ وائنڈ اپ کر دیا جائے, روک دیا جائے, یہیں پہ روک لیا جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دور تک جانے کا امکان ہے, اور صرف ایک شخص کی وجہ سے. میں آپ کو پتا ہے میں تو کئی چیزوں کے لیے سارا کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیتا ہوں. اچھا میں ابھی اس میرٹ پہ نہیں جا رہا کہ وہ کتنے اچھے ہیں, کیا ایسی چیزیں, لیکن کئی انیشیٹوز یا کئی چیزیں جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہو رہی ہے. ادروائز حکومت میں اتنی جان نہیں تھی جتنی جان قاضی فائز عیسیٰ میں ہے, ہمت بات کرنے کی جتنی ابصار عالم میں ہے اتنی شاید بہت سارے حکومتی نمائندوں میں نہیں ہوتی. بہرحال یہ سلسلے اسی طرح سے چلتے رہیں گے. قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ایکسٹینشن کی باتیں ہوتی ہیں. وہ ایکسٹینشن اصل میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہونی تھی کہ جج کی, چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے وہ ٹینیور کر دی جائے, بجائے اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کے, کہ وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب چیف جسٹس کا عہدہ لے تو اگلے 2 4 5 10 دن میں وہ ریٹائر ہو رہے ہوں, تو پھر وہ ریٹائر ہو جائیں گے اتنے دن میں. لیکن ایک خیال یہ تھا, یہ اب جو آج کل جو تجویز زیر گردش تھی مبینہ طور پہ وہ یہ تھی کہ 3 سال ان کی مدت ملازمت کر دی جائے, تو جب بھی وہ چیف جسٹس کوئی شخص بن جائے تو پھر وہ 3 سال تک چیف جسٹس رہے. اچھا پھر ڈھونڈنے والے تو پھر بڑی باتیں بناتے ہیں نا. آج نجم ولی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ یہ آئینی ترمیم کر کے 3 سال کے لیے بنا دیا جائے چیف جسٹس, تو پھر اگلے جسٹس منصور علی شاہ کا ٹرم جو ہے جتنی وہ چلے گی اس میں جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے اور وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. خیر ہمارے ہاں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں کہ بہت سے ججز کو جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی وہ اندازے لگائے جاتے ہیں, بلکہ کیلکولیشنز کی جاتی ہیں, اندازے نہیں باقاعدہ کیلکولیشنز کی جاتی ہیں کہ کون کب ریٹائر ہوگا, کون کہاں جائے گا اور کون چیف جسٹس تک پہنچے گا. یہ بہت ساری باتیں, پر یہ وہ میتھس ہے. میرا تو میتھس ویسے ہی اب تو بالکل بھی نہیں اچھا, کسی زمانے میں بہت اچھا تھا میتھس, مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا اور میں بچوں کو پڑھاتا بھی رہا, لیکن اب تو مجھے میتھس آتا ہی نہیں ہے, اور اس قسم کا میتھس تو مجھے بالکل نہیں آتا. تو یہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور قاضی فائز عیسیٰ کیس کو کہاں تک لے کر جا سکتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے آئے گا ہی. لیکن ایک اور کیس میں پی ٹی آئی والے خوش ہو گئے ہیں, دانت نکل رہے ہیں, باچھیں کھل رہی ہیں, اچھل رہے ہیں باقاعدہ. میں آج 2 دوستوں کو ملا ہوں جس میں ایک صحافی ہیں, ایک سادہ صحافی مطلب سینئر ہے وہ بھی, اور ایک بہت سینئر صحافی, اور وہ دونوں شدید قسم کے حامی پی ٹی آئی کے, اور ان کی خوشیاں جو ہے نا ڈل رہی تھیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ بس عمران خان کی حکومت آ گئی واپس. وہ کیس مخصوص نشستوں والا جو ہے جو پی ٹی آئی کو نہیں مل سکی سیٹیں, سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکی. اچھا اس کی میں تو حیران ہوتا ہوں, ٹکر بھی اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں ان کو دے دی گئی تھی. بھائی وہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں نہیں تھی, ابھی انہیں نہیں ملی. ہاں اخلاقی طور پہ اگر ہم بات کریں تو وہ پی ٹی آئی کی بنتی تھی سیٹیں, میں نے بھی ہمیشہ کہا, لیکن قانونی نقطہ نظر اپنا ہوتا ہے, اس میں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ بہت بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی والے اس سے آؤٹ ہو گئے. سنی اتحاد کونسل تو اس وقت اسمبلی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, وہ بہت بعد میں سامنے آئے. تو لیکن بہرحال ایک ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹیں کسی کو بھی نہ ملیں, لیکن ان سیٹیں نہ ملنے سے
ابھی فی الحال تو اس کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اب یہ لوگ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، 1 مہینے کا ٹائم تقریباً اب یہ بلاک ہو گئے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں ظاہر ہے لارجر بینچ بننے کا بھی امکان ہے، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ نہ پی ٹی آئی کو ملے نہ کسی اور کو ملے، تو وہ صرف اس میں فرق پھر یہ پڑے گا کہ وہ 2/3 میجورٹی والا جو سسٹم ہے نا، وہ شاید اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائے، حکومت اتحاد۔ اچھا، جب اس سے نیچے آئے گا تو پھر کچھ اور پارٹیوں کو بھی ساتھ شامل کرنا پڑے گا، ظاہر ہے پھر نمبر پورا کرنے کے لیے ممکن ہے کچھ اور لوگوں کو بھی کرنا پڑے، پھر حکومت تھوڑا سا پریشر میں آئے گی۔ تو خیر، حکومتیں جہاں حکومت کرنی ہے وہاں پریشر بھی دیکھنے پڑیں گے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گورنر کی سیٹ کے لیے بھی کیسے ہو رہا ہے، پھر پیپلز پارٹی کی دوبارہ واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے جو پرائیویٹائزیشن کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس فیصلے سے جہاں پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہیں وہاں پھر وہ سازشی تھیوری ہمارے ہاں تو پتہ ہے فوراً آ جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بہت زیادہ امکان تھا کہ یہ اس طرح کا فیصلہ آ جائے۔ اب یہ اس کا کیا فیصلہ، فائنل فیصلہ کیا آتا ہے، فی الحال تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوا ہے، ایک طرح سے سٹے والا سسٹم سمجھ لیں، فائنل فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے نواز شریف صاحب پریشر میں آ گئے ہیں، اور وہ جو ان کا جارحانہ رویہ ہو گیا تھا نا کہ ایسی کی تیسی میرا ہی ڈپٹی پرائم منسٹر اور نگران حکومت والوں کو بھی بلا لیں، پکڑ لیں، ان کو بٹھائیں سامنے لا کے پوچھیں کس نے گندم منگائی تھی، کیا کیا تھا، وہ ساری چیزیں، وہ میاں نواز شریف صاحب یا نون لیگ جو ہے وہ پریشر میں آ گئی ہے۔ اچھا، اور پریشر میں پھر بہت سارے فیصلے، جو پریشر والے فیصلے ہوتے ہیں وہ تو پھر پریشر والے ہی ہوتے ہیں نا، وہ چاہے پریشر کوکر ہو یا سیاسی پریشر ہو، تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ پریشر والے فیصلے کہاں تک ہوتے ہیں اور سکور برابر کہاں کہاں ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ مطلب ظاہر ہے سیاسی جنگ جو ہے نا وہ اس ایک فیصلے نے طاقت کا توازن جو ہے وہ ڈاواڈول کر دیا ہے۔ وہ جو ایک طرف ہو گیا تھا نا، میاں صاحب بڑے طاقتور نظر آ رہے تھے، وہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا تو اس میں خیال تھا کہ اب اس میں سینٹ کا الیکشن اور صدر صاحب کا الیکشن، اس قسم کے الیکشنز بھی جو ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گے یا اس پہ سوالیہ نشان آ جائے گا، لیکن میرا نہیں خیال۔ عدالت خیر فیصلہ تو فائنل، اگر وہ یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا تو پھر عدالت ہی کرے گی، لیکن جو اس وقت لیجیٹیمیٹ تھے وہ ممبرز اور انہوں نے اس وقت کے مطابق جو ووٹ دیا وہ فیصلے اپنی جگہ رہیں گے۔ ہاں، آئندہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں یہ ایک الگ بات ہوگی کہ اس کے حوالے سے کیا ہوگا۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے بھی اپنے لیگل ونگ سے اس پہ بھیج دیا ہے فیصلے کو رائے لینے کے لیے، یہ خبر کے مطابق یہ بھی ہو رہا ہے۔ قانونی فیصلہ ہے، عدالتوں میں ہونا ہے، عدالتیں بڑا ایکٹیولی بہت سارے کام کر رہی ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس چل رہا ہے، یہ سیٹوں مخصوص نشستوں والا آ گیا، ادھر وہ 6 ججز والا کیس بھی چل رہا ہے، وہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس میں بڑے فیصلے ہوں گے، بڑی چیزیں آئیں گی۔ میرے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ پی اے سی کے چیئرمین شپ کے لیے اب شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام آ گیا سامنے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور شیر افضل مروت صاحب بڑے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا چیئرمین میرا نام بدل ہی نہیں سکتا، میں کل خود جا کر ملوں گا، ان سے پوچھوں گا، بتاؤں گا، کروں گا۔ یہ خیر پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرے خیال میں ساتھ اس میں اسپیکر صاحب کا بھی تھوڑا سا رول ہوگا کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے چیزیں۔ بہرحال شاید ویسے تو کسی اور کا بھی ہو، پی ٹی آئی والے ہمیں سنانے کے لیے اور ان کی ٹون ہوتی ہے، لیکن اندرون خانہ ان کی کچھ اور ٹون ہوتی ہے، وہ کہیں اور سے بھی گائیڈ لائنز لے رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ، یاد ہے نا، امریکہ کی غلامی نہیں چلے گی اور امریکہ کی بات نہیں سنیں گے، اور ڈونلڈ بلوم ہے اور ڈونلڈ لو نے کیا کیا تھا، تو وہ پوری پی ٹی آئی جو ہے، پوری پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمر ایوب صاحب چیئرمین، بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد کیسر صاحب اور رؤف حسن صاحب، تقریباً پوری ہو گئی نا۔ یہ سارے لوگ آج در دولت پر حاضری دینے گئے تھے امریکی سفیر کی، ڈونلڈ بلوم کے، ان سے ملے ہیں جا کے، اور بہت خوش باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ دفتر خارجہ کے ذریعے انہوں نے ہمیں ملنے کے لیے کہا تھا اور آج ہم نے ٹائم دیا۔ اچھا، پھر ٹائم دے کر وہ خیروان چلے گئے تھے، ظاہر امریکی سفیر بھاری ہوتا ہے بھائی، تو اس لیے خود جانا پڑا ملنے کے لیے، تو چلے گئے ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بڑے اہم موضوعات پہ بات کی ہے۔ امریکی سفارت خانے کا تو کہنا ہے یہ ہے، انہوں نے تو روایتی بتانا ہے نا کہ پاکستان کی ترقی، معاشی ترقی، لوگوں کا خیال، بلا بلا بلا، ساری چیزوں پہ بات کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے انہیں بتا دیا کہ غیر ملکی مداخلت نہیں چلے گی،
تو بھائی آپ ان سے ملنے کیا لینے کیا گئے تھے؟ مطلب وہ جو گاڑیوں کے پیچھے اتنے بڑے بڑے اسٹکر لگائے ہوتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، تو مزہ تو پھر تھا نا کہ جاتے ہوئے اسی طرح کے وہ کوئی شرٹ پہ لکھوا لیتے، کوئی بینر اٹھا لیتے، پلے کارڈ اٹھا لیتے، وہ ساتھ لے کے جاتے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور جا کر انہیں بتاتے کہ آپ کے بندے نے وہ مداخلت کی تھی پاکستان میں اور ہمارے پرائم منسٹر کی چھٹی کرائی اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب کوئی اس طرح کا ذرا جذباتی سا بیان دیتے نا. یہاں جو جلسوں میں یہ سناتے ہیں سارا کچھ امریکی سفیر کے سامنے بولتے نا، لیکن حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، ویسے تو جابر حکمران کی بات ہے، میں جابر بھی اپنی جگہ چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو عام حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے کو تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، امریکی سفیر بلائے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ پشاور کا کور کمانڈر بلائے تو کے پی کی پوری کیبنٹ روزہ کھولنے پہنچ جاتی ہے، اور پھر رات تک روزہ کھلتا رہتا ہے ان کا، پتہ نہیں کیسے کیا کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. تو پی ٹی آئی والے اور عمران خان صاحب جو مرضی نعرے لگائیں، 2-3 چیزوں کا خیال رکھ لیں کہ ملک میں انتشار پھیلانا چھوڑ دیں، ملک میں نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے پروان چڑھانے کی جو کوشش ہے وہ ختم کر دیں، ملک کے خلاف سازشیں کرنے اور کوششیں کرنے، وہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے اور وہ سارے کام جو ہے یو این کو خط لکھنے، وہ اس سے باز آ جائیں. باقی سیاست کریں، لوگوں کو سبز باغ دکھائیں. آپ کے سچے جھوٹے نعروں میں لوگ اگر آ کر آپ کو ووٹ دیں تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، صرف ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. اور دوسری طرف جو دیگر پارٹیاں ہیں جو اتنے سارے وعدے کر کے اتنے بڑے بڑے منشور کے ساتھ الیکشن لڑا، الیکشن تو خیر جس طرح بھی لڑا اب آ گئے حکومت میں، تو اپنے ان وعدوں کا خیال کریں اور عوام کے ریلیف کا کام جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. وہ جو گندم پہ سیاست ہو رہی ہے نا، وہ سیاست اپنی جگہ، کسان کا خیال کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ گندم جو آج حکومت 3,900 روپے من میں نہیں خرید رہی، یہ نہ ہو کہ آج سے 3-4 ماہ کے بعد پھر 6-7 ہزار روپے من پہ خرید رہی ہو، اور پھر ظاہر ہے ہمیں مہنگی دیں گے، یا اس پہ ڈھیر ساری سبسڈی دے کے فلور ملوں کو. اور یار کچھ نہ کریں، فلور ملوں کو ہی کہہ دیں ابھی کہ یہ 3900 والی ہے آپ لے لیں، اور 500 600 800 جو سبسڈی دینی ہے دے کے گندم کسان سے پوری 3900 کی لے لیں، اس کو دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن اس پر جو گندم خرید لیں کسان سے گندم خریدیں، کسان کو نہ مرنے دیں، اس نے اگلی فصلیں بھی اگانی ہے. کوئی اسٹریٹجی بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، آئندہ کی فصلوں کے لیے بات کریں. مضبوط اور خوشحال کسان مضبوط اور خوشحال پاکستان کی بھی ضمانت ہے. شکریہ.